ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ لائیو کال کے ذریعے بھی ہماری اس گفتگو میں شرکت کر سکتے ہیں۔ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ، مس یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے ریلیونٹ کویسچن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ منیر ملک صاحب موجود ہیں، اور میں دوبارہ آپ کی طرف منیر ملک آؤں گا کہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے جو برین واش کیا جاتا ہے یا نیگیٹو جو ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں، کس طرح کیپچر کر رہے ہیں یوتھ کو یا نیو جنریشن کو، اس کو کیسے انکاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ بیسکلی تھینک یو ویری مچ ونس اگین کہ اس کے لیے اب جو ہے نا وہ انہوں نے جو ٹیرورسٹ ہیں یا اس کو اسکیمرز ہیں یا فراسٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنی تھوڑی سی ٹیکنیک چینج کی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول اور ویب سائٹ لیول پہ تو کافی حد تک مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے بڑی جتنی ہے کہ لاس آف انجرسیز یا سارا کچھ وہ کور کر رہی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جو پلیٹ فارم یوز کرنا شروع کر دیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا، فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے یا کچھ ہے۔ یہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے کہ سے وہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ مسلم ہے تو ہماری ایک ایسی پکچر بنائیں گے خانہ کعبہ کی یا کوئی ایسے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی یا فلاں چیز کی، کوئی نہ کوئی ایسے بنائیں گے تو پھر کہیں گے اس کے لیے لائک تو بنتا ہے یا اس کو شیئر کریں۔ بیسیکلی اسی پکچر میں انہوں نے کوڈ امبیڈ کیا ہوتا ہے، جیسے آپ اس کو لائک کرتے ہیں مطلب اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں یا اس کو شیئر کر رہے تھے۔ شیئر کا مطلب یہ کہ آپ نے جو لائک کیا ہے یا شیئر کیا، ٹھیک ہے نا، آپ کا تو ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے، اب اس کو شیئر کریں، دوسرے کے پاس جائے گا وہ اس کو لائک کرتا رہے گا، فلان چیز ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، اس چیز پہ ہمارا بلیو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب ہم یقین کرتے ہیں کہ آئے سچے نبی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا سینس بھی یوز کرنا چاہیے تھا کہ آپ 1400 سال پہلے کون سے کیمرے تھے، کون سے ٹیکنالوجی تھے، انہوں نے وہی پکچریں وہی چیزیں، جہاں سے تھوڑا سا گھڑا بنا ہوتا ہے فلان چیزیں وہ ایک ماحول بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی بلیک میل کی وہاں پہ کیا ہوگا جو ہے وہاں سے اس کے ذریعے جب آپ کی ڈیٹیل وہ لے لیتے ہیں نا تو پھر آپ ان کے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے موبائل کے ذریعے کور کرتے ہیں۔ وہ پھر آپ کو کیا کرتے ہیں، مثال کے ہوتے ہیں جیسے اگر ینگ بوائز ہیں، گرلز ہیں یا کچھ ہیں، شوگل میں یا مذاق میں کوئی ویڈیو بنا لیتی ہیں، کوئی آگے پیچھے کوئی نہ کوئی کر لیتے ہیں یا کوئی چیز ہے یا کچھ کسی کو ایسی آڈیو ہوتی ہے آپ کال کرتے ہیں تو وہ کال بیسیکلی وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کو کال بیک کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس ہمارا یہ ڈیٹا ہے یا پکچرز ہیں یا فلاں چیز ہے، آپ یا تو اتنے پیسے دیں یا ہمیں ملیں یا فلاں کریں، ورنہ ہم آپ کے فیملیز کو یا آپ کے فرینڈز کو یا ہم اس کو ریلیٹیوز میں یا اس کو ہم شیئر کر دیں گے۔ خاص طور پر میں اپنے کنٹریز کی بات کروں تو وہاں پہ ایک ہر بندہ ایک رشتہ داری میں یا دوستوں میں یا فیملی میں ایک رسپیکٹ وہ ڈرتا ہے، تو وہ وہیں پہ حالانکہ وہ کرائم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے وہ بیسیکلی وہ آپ کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ لے رہے ہیں، لیکن آپ کو کال بیک کریں گے، آپ وہاں پہ جائیں گے یا آپ کو پیسے پے کریں گے یا کچھ ہوگا، تو بیسیکلی وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ چلے گئے یا مثال کرائم میں آپ انٹر ہو گئے، آپ کے وہاں پہ آپ کے کیا اس کی چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کو پھر وہ ویڈیو نہیں بنے گی، یا اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ وہاں پہ مزید آپ کو وہ چھوڑ دیں گے؟ کوئی نہیں ہے نا، ایگریمنٹ تو نہیں ہے نا آپ کا ان کے ساتھ نا، پھر وہ آپ کو وہی کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے جو آپ کرتے رہیں گے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے موسٹلی ہم دیکھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں یا تو بچے لڑکیاں سوئسائڈ کر لیتی ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے، تو بہت سارے یہ واقعات یعنی سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز میں آپ کے حوالے سے جو بہت زیادہ آج کل پرابلم آ رہی ہیں، کافی سارے لوگ فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں اس کا کیا کریں، 3 بڑے اسکیمز ہیں، اسکینڈلز ہیں، میں اپنے ناظرین کو بھی بتاؤں گا اس کے لیے کیئر کریں۔ پہلا کیا ہے، اگر آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں یا کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، کسی وجہ سے آپ کو وہ میسج پاپ اپ ہو گیا ہے کہ آپ کا پولیس نے آپ کے یہ مانیٹر کو لاک کر دیا ہے، اتنے پیسے دیں تو وہ آپ ان لاک کر دیں گے، ورنہ آپ کا سرچ وارنٹ ایشو کر دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بالکل کچھ بھی نہیں، پولیس کو بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف بوگس پیج ہے جو آپ کے ایگزی فائل کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، جیسے ہی آپ کمپیوٹر آن کریں اور مین پیج پہ وہی آ جاتا ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ پولیس ہے، ڈر جاتے ہیں نا۔ اگر آپ کے لیپ ٹاپ پہ اگر کیمرہ بھی لگا ہو تو وہ یہ پکچر بھی آ جاتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں 50 پاؤنڈ پے کریں یا 100 پاؤنڈ پے کریں یا کچھ ہیں، تو جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہیں پے ہیئر تو وہ اپنے ایک بوگس پیجز یا ویب سائٹ جو بنائی ہوتی ہے شیم ویب سائٹ اسی پہ لے جاتے ہیں، آپ کی جو انفارمیشن بینک کی ہوتی ہے دیتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے ود ان 24 آور کہ آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، اور وہ اس طرح وہ وہاں پہ یو کے میں نہیں ہوتا یا پاکستان میں بھی نہیں ہوتا، وہ دوسرے کنٹریز میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ایزی نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے خود پے کیا ہوتا ہے، ان کو اتھارٹی دی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے موسٹلی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ
جس کی بیڈ جس کی ریٹنگ ہے کریڈٹ فکسنگ، ان کو لون ایشو نہیں ہو رہے ہوتے، ان کی مورگیج کی پرابلم ہوتی ہے، وہ بہت بڑے فرسٹریٹ ہوتی ہیں، تو ان کے میسج ہے کہ ہم آپ کی فکس کر دیں گے، آپ کی جو ہسٹری ہے کلین ہو جائے گی، ریٹنگ A1 ہو جائے گی، آپ کو سب کچھ ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو پیسے چارج کر رہے ہوتی ہیں سارے بوگس ہیں، پھر آپ کو ایک یہ کر لیتی ہیں، پیسے آپ نے پے کیا جس پر 1000 یا 200 یا 500 واٹ ایور جو آپ نے پے کیا، اس کے بعد فوری کیا ہوگا، نیکسٹ ویک آپ کو آئے گی کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہم آپ کو منی ریکور کر کے دیں گے، اتنی پیمنٹ لیں گے۔ یعنی بیٹھا وہی گروہ ہوتا ہے، پہلے پیسے لے لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ریکور کر کے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہوتا ہے وہ اسی طرح، یعنی وہ پتہ چلتا ہے کہ بس اور زیادہ بندہ فرسٹریٹ کے ٹینشن ہوتا نہیں ہے۔ تیسرا آج کل جیسے پاکستان سے بہت ساری کالیں آ جاتی ہیں یہاں سے، السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، یہ میں فلاں بات کر رہا ہوں لائکا موبائل سے یا فلاں کسی کمپنی کے سے یا ٹاک سے فلاں، آپ کی نمبر ہمارے پاس تھا تو آپ کی ایک لاٹری نکلی ہے، 50,000 پاؤنڈ ہے نکلی ہے، تو پلیز ہم آپ کو کیسے ٹرانسفر کریں، آپ کا بینک اکاؤنٹ یا بارکلیک یا فلاں یہ چیز کچھ ہے، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب تک آپ کو پیسے نہیں ملتے پلیز آپ اس کو کانفیڈینشیل رکھیں، کیونکہ یہ گڈ لک ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں چیز گاڑی نکل آئی ہے، کوئی پرائز نکلا ہے، تو یہ آپ ڈیٹیل دیں تو آپ کو صرف اتنے مینجمنٹ چارجز ہیں یا ایڈمن چارجز ہیں، کوئی اماؤنٹ بتاتے، بیسیکلی وہ اگر آپ کو 50 یا 10 پاؤنڈ بھی بتا رہی ہیں نا کہ اتنی لیں تو نہیں دینا۔ وہ آپ جب اکاؤنٹ ڈیٹیل دیتے ہیں تو وہ آپ کے اسی اکاؤنٹ سے آپ اس کو CC نمبر بھی دیتے ہیں، 14 ڈیجٹ نمبر بھی دیتے ہیں، ایکسپائری فلان سب لے لیتے ہیں۔ وہاں پہ چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں پھر وہی 10 پاؤنڈ بھی پڑے ہو تو کہیں گے چلو 10 پاؤنڈ چلے جائیں گے، وہ بات نہیں ہوتی، آپ نے اس کو پورا ایک اپنا اکاؤنٹ ہی حوالے کر دیا، ایکسیس دے دی۔ مرین ملک صاحب، یہاں میں دیکھنے کو یہ بھی آتا ہے کہ مختلف، جس طرح آپ نے بات کی کہ فراڈ کیسز ہیں، قتل کیسز ہیں، سوسائڈ کے بھی، خودکشی کے بھی معاملات جو ہیں وہ سامنے آئی ہے، دیگر جرائم بھی ہے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ فروغ پا رہے ہیں۔ اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو نیو جنریشن ہے یا یہاں پہ جو کامن پرسن ہے جسے اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ ایسا حادثہ یا واقعہ پیش آتا ہے یا سائبر اٹیک ہوتا ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی پرابلم آتی ہے، تو کن اداروں سے، کون سے ایسے یعنی یہاں پہ ادارے موجود ہیں جن کو آپ فرسٹ جو ہے انفارمیشن دے سکتے ہیں یا جن سے ہیلپ آؤٹ وہ آپ کو کر سکتے ہیں، اس معاملے میں معاونت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ پرابلم مثال کے طور پر ساتھ سے میرا اپنا کنٹری پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے کسی حوالے سے بھی ہے، تو سمجھ لو وہ کرائم کر رہا ہے بہت زیادہ، اس کے لیے ڈائریکٹ آپ اس پہ جائیں FIA کی ویب سائٹ پہ وہ کرائیں، اس کے اوپر بنا ہوا ہے اسکیم، فراڈ، فلاں سب کو جو آپ کو آئیکن ملیں گے، آپشن ملیں گے، اس کو کلک کریں۔ یہ اس وقت میں پاکستانی حکومت کو خاص طور پہ اس لیے کریڈٹ دینا چاہوں گا، وہ بہت زیادہ کام کیا اس حوالے سے، بہت زیادہ افیکٹو ہے، اس کو ایزی نہیں لیتے، زیرو ٹالرنس ہے، آپ کے ساتھ کوئی کرائم یا کچھ ہے آپ اس کو جائیں FIA کی ویب سائٹ پہ کلک کریں، ود ان 24 آور آپ کے وہ۔ لیکن FIA کے اندر بھی جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں وہاں بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ اتنی ایکسپرٹ لوگ نہیں ہیں، یا سائبر کرائم کو جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں یا یہاں جو نیشنل ورلڈ میں یا انٹرنیشنل ورلڈ میں لوگ بیٹھے ہیں جس طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں اس طرح وہاں پہ نہیں ڈیل کیا جاتا۔ تو یہاں اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، برٹش جو ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کن ڈپارٹمنٹ سے اسے رابطہ کرنا چاہیے؟ کن کو اطلاع، پولیس سے یعنی کہ رجوع کرنی چاہیے یا کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں سائبر کرائم کو؟ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے ساتھ پرابلم ہوا ہے، کوئی بلیک میلنگ کا اسکیم ہوا ہے، تو سب سے بیسٹ آپشن پولیس ہے، وہ آپ کو آگے آپشن دے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ اس کو ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے ساتھ ہوا جیسے کہ آپ یہ چیز تو آپ نہیں ہو، مثال کے طور پہ آپ نے اپنی کریڈٹ ہسٹری اچھی کروا رہے ہیں تو آپ خود اس کی مصیبت پھنس گئے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بینک کو انفارم کریں، بینک آپ کو جیسے پیسہ واپس کرے، اگر آپ فوراً اگر آپ نے ہوا ود ان 24 آور کے اندر اندر آپ نے بینک کو انفارم کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اگر کہ یہ جیسے موبائل کا یہ لاٹری کا یہ فلاں جیسے گفٹ فراڈ جیسے ہوتے ہیں، اس ریلیونٹ کمپنی کو اگر آپ کال کر دیں گے نا تو پھر بھی آپ کے اس کے آپ کے ہیلپ ہو جاتے ہیں، معاونت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہے تو یہاں پہ تو سب سے بیسٹ آپشن تو پولیس ہے۔ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ اسپیسیفک نہیں ہے جو سائبر کرائم کو ڈیل کرتا ہے؟ سائبر کرائم اگر مزید انفارمیشن چاہیے تو گوگل پہ جائیں، سائبر کرائم سپورٹ لکھیں، آپ کو پورا ہیلپ لائن مل جائے گی، آپ کے پاس اسپیم ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ موجود ہیں اور یہ بہت بڑے افیکٹو ہیں،
اس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر عام کوئی ہو نا کیس اس کو یہ تھوڑا سا ایزی لے لیتے ہیں. اس وقت ہم یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم ورک کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, تو وہ اگر پاکستان میں 24 آور تو یہ سمجھو ود ان آور ہے. یہاں پہ آپ کو فوری اس کو رسپانس ملے گا, آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بتائیں گے کیسا ہوا ہے, سارا کچھ ہے. پھر وہ ان کا کام ہوتا ہے, وہ اپنے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہوتی ہیں, جو ریلیونٹ ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ ان کو کر دیتے ہیں, وہ ڈیل کرتی ہیں. آپ اس سے ایگزامپٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک بات ہے, یعنی آگاہ کرنا چاہیے, آگاہ کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کر رہے تو سمجھ رہے آپ ہیں یا آپ نے کوئی بھی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, بڑا ہے چھوٹا جو بھی, اگر آپ بتا دیں گے تو سمجھ آپ بچ جائیں گے, اگر آپ نہیں بتائیں گے تو سمجھ پھنس گیا. یعنی ایز ایک رسپانسبل پرسن ہونے کے, رسپانسبل جو ہے سٹیزن ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے اطلاع انفارمیشن جو ہے وہ متعلقہ اداروں کو ضرور کرنی چاہیے, اور اس پہ جو ہے کین ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے. ان چیزوں کو جو ہے وہ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. منیر ملک صاحب, میں یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں یہ بھی دیکھنے کو آیا کہ ایک بہت بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو موبائلز وغیرہ بھی پروڈیوس کرتی ہے, دوسری چیزیں بھی ہیں ان کی, اور ان کو جو ہے مائکرو چپ یوز کرنے کے لیے, مائکرو چپ جو ہے اپنے موبائل سیٹوں میں استعمال کرنے کے حوالے سے انہیں کوئی 30 کروڑ اور 40 لاکھ جو ہے وہ جرمانہ پے کرنا پڑا ہے. یہ مائکرو چپ کے ذریعے کیا یعنی وہ انفارمیشن چوری کرتے تھے یا کیا کیا جا سکتا ہے مائکرو چپ سے آپ کیا استعمال؟ وہ آپ کو فل ڈیٹا ایکسیس تھا, وہ اس کی آپ کو یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں آپ کی فل ایکٹیویٹی ایکسیس ان کے سسٹم پہ, ان کے سرور پہ وہ ریکارڈ ہو رہی تھی. تبھی تو اس کے یعنی بیسیکلی وہ کہتے ہیں اسپائی کہہ سکتے ہیں, جاسوسی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرسنل لائف کی, تو آپ مجبور ہیں آپ ان کی چیزیں تو یوز کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ اس کا مطلب یہ بھی آپ کی پرائیویسی بھی ختم ہو گئی, آپ کی پرائیویٹ لائف بھی نہیں ہے, فلاں چیز ہے. اس چپ کی وجہ یہ تھی کہ اتنا ایکسیس تھا کہ اگر آپ کا سسٹم آف ہے سمجھو پھر بھی آن ہے, اگر آپ کا کیمرہ آف ہے تو وہ بھی آن ہے, پھر بھی آپ کی وہ لوکیشن یا پکچر وہ آرام سے لے لیتے ہیں. تو وہ بہت بڑا اسکیم ہوا ہے, اس کا کافی سارا اس کو فائن بھی ہوا ہے. اس میں یہ بھی ایک جو ہیلتھ کٹ کے حوالے سے جو ہیں, یعنی کہ آپ کی جو جتنے یعنی جیسے کہا جا سکتا ہے کچھ آپ کے ذاتی جو ہیں جنسی معلومات جو ہیں ان کے بھی وہ راز افشاں ہوئے ہیں, اس طرح کے بھی معاملات دیکھنے کو آئے ہیں. تو وہ پیچھے پرپس تو سیم ہے نا کہ انفارمیشن لینا. ابھی منیر ملک صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں امائمہ ملک بات کر رہی ہوں. جی امائمہ ملک صاحبہ, کیا پوچھنا چاہیں گی انفارمیشن ٹیکنالوجی یا سائبر کرائم سے ریلیونٹ؟ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. جی جی. فرسٹ آف آل تو میرا آپ کی گیسٹ سے یہ کویشچن ہے کہ پلیز اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں تھوڑا بتائیں. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سم ٹائمز جیسے کوئی موبائل ہے وہ پانی میں گر جائے یا یوں خراب ہو جاتا ہے, جی جی, اس کے بعد اگر وہ آن بھی ہو جائے اور ہم اس میں سے اپنا ڈیٹا وغیرہ اگر ہم کسی شاپ پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اس میں سے دوبارہ ریکور وہ شاپ والے کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ بلیک میلنگ کا آپ کر رہے ہیں تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ فون خراب ہو گیا ہے, ہمارا ڈیٹا ختم ہو گیا ہے. جی ڈیٹا ریکوری کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی ہاں جی بہت بہت مہربانی, ہمیں ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. جی منیر ملک صاحب, ایک تو آپ تھوڑا سا اپنے حوالے سے مختصر سا بتا جائیں آپ کی کوالیفیکیشن. جی بیسیکلی ایز اے اس ٹائم تو میں ایز اے فورینزک انویسٹیگیٹر اور سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اس کو ٹیکومیکس کمپنی اس کے ساتھ میں اٹیچ ہوں, اور ویسے اس کے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز اس کے لیے میری کوالیفیکیشن ہے, اس کی اکیڈمک ماسٹر ڈگری لیول کی کوالیفیکیشن ہے. ایپل کے حوالے سے میں نے ACMT اور ACSP اور ACSA کیا ہوا ہے جو ان کی ہائی لیول کیٹیگری میں آتی ہیں. اور جتنی بھی یعنی بڑی کمپنیز جیسے لائک مائکروسافٹ ہو اس میں نے MCITP MCSE MCP وہ کیا ہوا ہے, اور سسکو ٹیکنالوجی میں میں نے CCN اور CCNP کیا ہوا ہے, اور اسی کے لیے کیا کہتے ہیں نا HP میں ایز اے HP ایکسپرٹ 1 ہوں.
اب انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا ریکوری کے حوالے سے جس طرح مختلف موبائل میں بھی ڈیٹا ریکوری کے معاملات آ جاتے ہیں کہ ڈیٹا اس کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی جو لوگ جرنلزم سے ریلیونٹ ہیں ان کو بعض اوقات ویڈیو اور یہ فوٹوگرافی کا بھی مسائل آ جاتے ہیں، ان کو کیسے ریکور کیا جا سکتا ہے یا اس کے جی ویسے اس نے بھی ایک کویشچن یہ بھی کیا کہ اگر اس کا کیا کویشچن کہ اس کا موبائل خراب ہو جائے یا فلاں پانی میں گر جائے، اس کو واٹر ڈیمیج ہو جائے، اگر واٹر ڈیمیج ہو جائے تو آپ کا لیپ ٹاپ واٹر ڈیمیج ہو جائے یا موبائل واٹر ڈیمیج ہو گئے، ہم میں سے موسٹلی پتہ ہے لوگ کرتے کیا ہیں، اس کو فوری طور پہ اگر آپ پانی لیپ ٹاپ کے اوپر گرے یا موبائل کے، اس کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آن ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ چیک تو کریں آن ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے بڑی مسٹیک وہ یہی کرتے ہیں۔ اگر لیپ ٹاپ کے اوپر سپوز کوئی واٹر سپیلڈ ہے کیا ٹی گر گئی ہے کچھ گیا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کی بیٹری اس کو ڈسکنیکٹ کریں اور مین پاور سپلائی ڈسکنیکٹ کریں اس کو کوسٹ، تاکہ اگر اب انٹرنل پارٹس ہیں نا وہ آپ کے سیو رہیں، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے ساتھ ہے۔ دوسری سے اگر موبائل ہے تو سب سے پہلے موبائل کی بیٹری کو نکالیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اگر کنیکشن ہے جو چارجنگ ہے اگر سرکٹ تاکہ وہ چارج نہ ہو اور کوئی مزید پرابلم نہ ہو، اس کے بعد پھر اسی کے اس کو واش کرائیں یا کسی کے ڈیٹا ریکوری کے پاس لے جائیں یا کسی ٹیکنیشین کے پاس لے جائیں، موبائل والوں کے پاس جو ایکسپرٹ ہوں جس کو کام آتا ہو، یہ نہیں کہ پاسبلٹی ہے، ایزی پاسبلٹی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو بیٹری کو آن کیا مثال کنیکٹ رکھا چیک کیا تو سمجھ لو پھر وہ اس کا انٹرنل اگر اس کا لاجیکل بورڈ اگر وہ ڈیمیج ہو جائے پھر ہارڈ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی مس ہیپن ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے، بیٹری جو ہے اس کی وہ نکال لینی چاہیے اور اسے اسی ٹائم جو ہے ایٹ ٹائم نہیں چلانا چاہیے۔ اور یہ دوسرے معاملات بڑی یہ ایک ہم دیکھنے کو آئی ہے کہ جو ہم روٹین میں پرسنل جو موبائل یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی جس میں ہمارا ڈیٹا موجود ہو، ڈیٹا کارڈز یوز کرتے ہیں یا USB یوز کرتے ہیں، اگر وہ بھی سیل کی جاتی ہے یا کسی کو دے دی جاتی ہے، ٹرانسفر کی جاتی ہے، تو اس کا جو ڈیٹا ہے وہ واش نہیں کیا جاتا یا ریموو نہیں کیا جاتا، اس سے بھی آپ کی پرسنل جو انفارمیشن ہے وہ شیئر ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں، آپ کی جو پرسنل پکچرز ہیں دوسری تیسری۔ اور میں روٹین میٹر میں یہاں جو کرمنل ایکٹیویٹیز سے ریلیونٹ ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی لیٹر بھی ہے آپ کے نام کا جس میں آپ کا ایڈریس مینشن ہے، آپ کی ID موجود ہے، تو اس کو بھی آپ اس طرح جو ہے وہ جو اسی طرح باہر نہ پھینکیں، جو کوڑا کرکٹ میں نہ پھینکیں، بلکہ اسے کسی طرح جو ہے نا ڈیمیج کر کے یا ختم کر کے اسکریپ کر کے اسے پھینکیں، تاکہ کسی کے پاس بھی آپ کی ID یا آپ کا ڈیٹا یا تاکہ وہ مس یوز نہ کر سکے۔ اچھا دیکھنے کو یہ بھی آیا ہے کہ جس طرح یہ ہم ATM کارڈ یا دوسرے یہ جو جتنے فری مشینز ہیں کیش مشینز وہاں بھی یعنی کارڈ یوز کرتے ہیں لوگ، ان کا پن جو ہے وہ پاسورڈ ہے وہ چوری ہو جاتا ہے اور پھر اسے جعلی کارڈ کے ذریعے سے رقم بھی ڈرا کی جاتی ہے اور یہ بھی نقصانات ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ میں پہلے تو آپ نے بات کی کہ نا جیسے کہ لوگ موبائل ہیں یا ڈیوائسز ہیں وہ سیل کرتے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ ہو گیا یا موبائل ہو گیا خاص طور پہ میں نے یوز کیا کسی وجہ سے مجھے پسند نہیں آیا کچھ میں نے جا کے سیل کر دیا، تو سب سے بڑا یہی پرابلم یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اسکینڈل سٹارٹ ہی یہیں سے ہوتا ہے، یعنی آپ خود ایک کرمنل گروہ کو اس کو جو ان کو آپ یہ کو اپورچونیٹی دے رہے ہیں کہ یہ چیز ہے اس میں نکال کے پھر مجھے بلیک میل کرو، کیونکہ ایسے ایسے سافٹ ویئر آگے کوئی ایکسپینسو ہے نہیں ہے، چیپ سافٹ ویئر مارکیٹ سے مل کے جاتی ہے، اور خاص طور پہ ایسا جو ٹیررسٹ گروپ ہوتا ہے کرمنل گروپ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے اچھے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے پاورفل سافٹ ویئر ہوتے ہیں، وہ جتنا بھی ڈیمیج ڈیٹا وہ اس کو نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہیں سے جب کی حالانکہ اب جیسے ایز اے فورینزک جب ہم کسی موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو یا کسی ڈیوائس کو اس کو فورینزک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں کہ جتنی دفعہ آپ ڈیٹا اس کو ڈیلیٹ کر چکے ہوں یا کچھ کر چکے ہوں تو وہ سارا ریکور ہو جاتا ہے فورینزک میں، ہسٹری میں موجود رہتا ہے، ہسٹری اس کی نہیں ختم ہوتی، ایون کہ آپ نے جیسے موبائل ہے میں نے اس کو ایک دفعہ پریس پی کر دیا اے کر دیا 1 کر دیا اس کو نہیں ہے، یا میں نے اپنی ایک سیلفی لی پھر اس کی فوری ڈیلیٹ کر دی، اپنی مذاق میں نے ویڈیو بنائی ڈیلیٹ بھی کر دی نا، تو وہ
ڈیلیٹ نہیں ہے. یعنی اگر ہم اسے ریسائیکل بن میں جہاں کہیں بھی کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے. اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ سیل کرنے سے پہلے اس کو, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں, لائک کلاؤڈ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس کے ذریعے, اور اس کو آپشن دے دیں اگر آپ کا لیپ ٹاپ یا موبائل یا مثال لاسٹ ہو گیا تو وہ آٹومیٹک وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, پرماننٹ وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بیچنے سے پہلے اس کو فیکٹری ریسیٹنگ کر لیں ایٹ لیسٹ. نہیں تو اگر اس کی مینوفیکچرنگ ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو ایک یوٹیلیٹی, ایک سافٹ ویئر ملتا ہے, ٹھیک ہے, ڈاؤن لوڈ کریں, اس کے ذریعے پرماننٹ ڈیلیٹ کریں تاکہ آپ کے فیوچر کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ختم ہو جائے. اب آتے ہیں دوسری بات پہ, آپ نے کہا کہ کارڈ نمبر, پن نمبر, اس کے فراڈ. یہ بیسیکلی وہاں پہ کیش مشینیں وہاں پہ ہوتی ہے, یوز کرتے ہیں, جیسے کہ بینکس میں نہیں, مثال ایک آفیشیل بلڈنگ میں نہیں, کہیں باہر سے جو کیش مشینیں لگی ہوتی ہیں, کچھ سائڈ ایریا میں ہو گیا یا فلاں چیز, یا کچھ ایسے کمپنیز میں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ڈیٹیل دے رہی ہوتی ہیں, وہ بیسیکلی اس کے لگاتے کی ہیں, اس کی کلوننگ ڈیوائسز لگاتی ہیں, اس کو نام کلون ڈیوائسز, اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو ہوتا ہے کہ تو وہ جو ڈیوائسز ہوتی ہے آپ کی کارڈ ڈیٹیل جتنی بھی ہوتی ہے نا, وہ اس کو کیپچر کر لیتی ہے ایٹرنل. اور جو پن, ایون کہ بہت سارے بینکس میں بھی اب یہ ہوا کہ اب تو بینکس نے باقاعدہ اس کے اوپر چھوٹا سا ایک کیمرہ ہے, نینو کیمرہ لگایا ہوا ہوتا ہے تاکہ اگر آپ, ورنہ وہ کیا کرتے ہیں, یہ کی بورڈ ہوتا ہے جو اس کے پن نمبر جہاں ڈالتے ہیں, اس کے اندر وہ ایک پلیٹ رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہی آپ, وہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی وہ ریکارڈنگ پلیٹ ہوتی ہے, اور جیسے ہی آپ اپنا پن نمبر ڈالتے ہیں وہ ریکارڈ کرتے جاتے ہیں, یعنی سنیپ لے لیتی ہے. تو پھر وہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں, گروپ ہوتا ہے ٹیررسٹ کا, یہ کیا کرتے ہیں, اسی ٹائپ کی ایک آئی ڈی بناتے ہیں, ڈیٹیل ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہاں یوز کرتے ہیں, جہاں موسٹلی کہ کارڈ پریزنٹ نہ کرنا پڑا, جیسے آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے کارڈ تو نہیں دینا پڑتا, اس کے لیے تو وہ نہیں ہے, وہ پن نمبر تو نہیں چاہیے ہوتا, وہ دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں, یا ان علاقوں میں کرتے ہیں جہاں پہ کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے, پن نمبر بھی بنا دے فلاں یوز ہوتی ہیں دوسرے کنٹریز میں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتی آپ کے نام پہ کتنی چیزیں لوگ بائی کر چکے ہوتے ہیں, آن لائن فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹرانزیکشن بائی کر ہوتی ہیں, لون لے لیے بہت بڑا لون, یہ بہت بڑا اسکیم ہے. تو اسی لیے اگر آپ کہیں سے بھی منی وڈرا کرنے ہیں یا پیمنٹ کرنی ہے تو بی کیئرفل, کہ ایسے اگر تھوڑا سا سسپیشس لگے, ڈاؤٹ ہو تو نہ کریں. دیکھا ہے کہ آمد و رفت ہو یا اس میں رش ہو, لوگوں کا آنا جانا وہاں پہ دکھائی دے, یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ آپ کے کیپچر کر لے اور اس سے بھی نقصان ہو. جو ہمارے جو بچے ہیں, جو گھروں میں چھوٹے بچے ہیں, جو جن کے پاس ہمیشہ موبائل بھی یوز ہوتے ہیں یا دوسرے, ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو ان نیگیٹو چیزوں سے بچانے کے لیے کیا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, یا کیا احتیاطی تدابیر جو ہے اپنانی چاہیے والدین کے حوالے سے, پیرنٹس؟ اگر لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا آسان سی ایک یوٹیلیٹی ہے, آپ گوگل پہ جائیں, ٹائپ کریں ADP, ایڈ ABP, ایڈ بلاک پلس, ون ورڈ ہے, جسٹ ٹائپ کریں ABP ایڈ بلاک پلس, اس کو کریں تو ویب سائٹ پہلے پیج پہ ویب سائٹ آ جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایڈ بلاک ویب سائٹ. تو اس سے ہوتا ہی کیا ہے, ہمارے چھوٹے بچے ہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا تو یوٹیوب یوز کر رہے ہوتی ہیں, یا کوئی ڈیلی موشن ویب سائٹ پہ ہوتے ہیں, یا کوئی کارٹون کی ویب سائٹ پہ ہوتے ہیں, تو ساتھ ایڈلٹ وہ ایک جو اسٹکر آ جاتا ہے, پاپ اپ آ جاتا ہے, بچے ہوتے ہیں اس کو کلک کرتے رہتے ہیں سارا کچھ, ہے نا. تو وہاں پہ چلی جاتی ہیں جس کو وہ انوانٹیڈ ویب سائٹس پہ. اگر آپ نے اس کو انسٹال کر دیا ایڈ بلاک پلس, تو آپ سیف ہو گئے, آپ کے پاس یعنی پہلے کوئی ایسا پاپ اپ یا فلانا ایسا کوئی ایڈز نہیں آئیں گے, تو سیف ہے. دوسرا ایک ملتے ہیں موسٹلی تو یہاں پہ, جیسا چائنا میں تو انہوں نے کیا ہے کہ سیٹ اپ کیا کہ کوئی لیپ ٹاپ یا موبائل سیل نہیں ہوگا جب تک یہ چائلڈ پروٹیکشن سافٹ ویئر یوز نہ ہو. یہاں پہ بھی اویلیبل ہے, کوئی مہنگا نہیں ہے, موسٹلی یا تو فری ہوتا ہے, سورس بھی مل جاتا ہے, یا مہنگا تو میکسیمم تو 10 یا 15 پاؤنڈ کا ہے. آپ وہ انسٹال کر دیں, چاہے آپ لیپ ٹاپ ہے چاہے آپ موبائل کے اوپر ایپس ہے وہ انسٹال کر دیں, تو آپ سیف ہوتی ہیں, تو آپ کو کسی انوانٹیڈ یا ان ایکٹیویٹی یا انلیگل ویب سائٹ پہ آپ نہیں جا سکیں گے, سیف ہو جاتے ہیں. سب سے بیسٹ ہے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کسی گندی ویب سائٹوں سے یا ان چیزوں سے سیو کر سکتی ہیں. چائلڈ پروٹیکشن سافٹ ویئر ہے اینٹی, تو اس کے وہ انسٹال کر. اچھا منیر ملک صاحب, یہ بھی ہمیں دیکھنے کو آیا ہے کہ جس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آگے آ رہی ہے, اور آج آئی ٹی کا دور بھی کہا جاتا ہے, موبائل ٹیکنالوجی ہے, ایوری ٹائم آپ جو ہے اسے میڈیا کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ایک فوٹیج لی اور اسے اپلوڈ کر دیا, اور اسی طرح یعنی اس پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ کون سی فوٹیج جو ہیں یا کون سی تصویریں جو ہیں اس پہ آپ کو کوئی آپ کا کرائم کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا انلیگل ہو سکتی ہیں وہ آپ کے لیے ایکٹیویٹیز,
اس طرح کی کیا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے یا کس طرح بندے کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بہت ہمیں سینسیٹیو پیریڈ سے گزر رہے ہیں، خاص طور پر ہم مسلمان یا خاص طور پاکستانی ہوں تو ہمارے اوپر ہم ہر پاکستانی ہر مسلمان ایک اس کو جیسے ایک سسپیشیس طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کی ہر ہماری ایکٹیویٹی کو ایک سسپیشس دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کوئی چیز بھی ہے، موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ لوگ ایسے ورڈز جو مثال کے طور پہ جس پہ نفرت پھیلائیں یا کوئی چیز ہے اس سے اوائڈ کریں، اس کو ایسے لائک ڈس لائک فلاں یہ چیز شیئر نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہر بندہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اگر مسلمان ہیں تو سب یہ چیزیں پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن جب آپ ایک سینسیٹیو ٹائم سے گزر رہی ہو نا تو آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اس سے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان، ہم ایز اے بینگ مسلم، میں سمجھتا ہوں مسلمان از دا بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ، پیسفل نیشن ہے، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم ایک پروپیگنڈا کے ذریعے یعنی آج جو منیر ملک صاحب بہت اچھی آپ نے گفتگو کی، میں آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا جو پروگرام ہے اختتام کی طرف ناظرین رواں دواں ہے، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی اس بام عروج پر پہنچ گئی ہے کہ یہاں پہ سیلاب کنٹرول کرنے کے حوالے سے، سمندری طوفان کو روکنے کے لیے، آتش فشاں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں کہ جہاں قدرتی جو آفات ہیں ان پہ بھی کنٹرول اور دسترس حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ہم جہاں آپ پر ہر طرف سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو وہاں آپ احتیاط برتیں اور سوشل میڈیا کے اندر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی انٹرنیٹ سے جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کریں بجائے کہ اسے نیگیٹو استعمال کرنے کے۔ بہت شکریہ۔ ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ مجھے اور منیر ملک صاحب کو اجازت دیجیے۔